اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرین اور خواتین اسلام، آج 7ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا پہلا حصہ بلکہ یہ کہہ لیں کہ سورہ مائدہ کا آخری حصہ اور سورہ انعام کا پہلا حصہ اس سورہ مبارک اس پارے میں موجود ہے۔ اس پارے میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ کہ مشرکین عرب اپنی طبیعت اور اپنے من سے جن چیزوں کو چاہتے تھے اپنے لیے حرام کر لیتے تھے اور جن چیزوں کو چاہتے تھے حلال کر لیتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، اسی طرح یہود و نصارہ کی طرح مشرکین نے بھی اس عمل کو اپنایا، اور آج بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے خواہشات کی بنیاد پر، اپنے من کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں اور بہت ساری جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات، ان چیزوں کو، ان پاک چیزوں کو تم اپنے لیے حرام نہ بناؤ جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا ہے، ولا تعتدوا، اور سرکشی اختیار نہ کرو، اس کے حدود کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے خواہشات کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو حرام کر لینا اور کسی بھی چیز کو حلال کر لینا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کا شیوا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے۔ وہ واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے پاس گئے اور انہوں نے بڑی محبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلا دیا۔ اب معاملہ سوکن کا، یہ عورتوں کا نیچر اور ان کی فطرت ہے کہ وہ ساری چیزوں کو برداشت کر لیں گی، لیکن اپنی سوکنوں کے معاملات کو کبھی نہیں برداشت کرتی، اور یہ چیزیں امہات المومنین کے اندر بھی پائی گئی۔ لہٰذا اگر موجودہ زمانے میں عورتوں کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں تو مردوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انہیں اچھی طرح سے نصیحت کرنی چاہیے اور اس طرح کی چھوٹی چیزوں کو اگنور بھی کرنا چاہیے۔ خیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے شہد کھا کر کے چلے اپنی دوسری بیوی کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ کہا کہ شہد میں نے کھایا ہے۔ کہا اچھی اتنی گندی بو آ رہی ہے، مجھے اس کی بو پسند نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، جو اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس نبی نے اس پاک چیز کو، حلال چیز کو چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں شہد کو کبھی کھاؤں گا ہی نہیں۔ آسمان سے جبریل امین نے فوراً پیغام لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ڈانٹ آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ ان چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے رہے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟
تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیوی کی خواہش اور ان کی پسند کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فوراً وارننگ دیا اللہ کے نبی کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجوع کیا اور اس کے بعد معاملہ پھر صحیح جگہ پر پہنچا۔ اسی طرح سے اس آیت کے ضمن میں وہ باتیں بھی ہمیشہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ بس جیسے نکاح یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، نیچر کا تقاضا ہے کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اسے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر بیوی عورتیں ہیں تو انہیں شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس زمانے میں بعض صوفی منش لوگوں نے، بلکہ صحابہ میں سے بعض لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم نکاح کریں گے ہی نہیں، چونکہ نکاح کریں گے بیوی بچے ہوں گے، اللہ کی عبادت میں خلل آئے گا، ہم اللہ کی عبادت صحیح طور پر نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح سے موجودہ زمانے میں بھی ہمارے بعض بھائی وہ بنواس اختیار کرنا چاہتے ہیں اور تجرد کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور بیوی بچوں سے کوئی مطلب نہیں، اٹھایا جھولا اور چل دیے کہیں، اور کس نام پر؟ دعوت دین کے نام پر، جبکہ دعوت کا طریقہ وہ طریقہ نہیں، دعوت کا طریقہ وہ طریقہ نہیں۔ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو پہلے دعوت دیجئے۔ گھر میں آپ کی بیماری ہے، آپ اس بیماری کو پہلے دور کیجئے، پھر آپ شہروں میں اور نگروں میں اور یہاں وہاں گلیوں کی خاک چھانیں گے، یہ بعد کا مرحلہ ہے، پہلے آپ اپنے گھر کو صحیح کریں۔ بہرحال نکاح جائز چیز ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی اور کہا کہ سنو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، میں بھی انسانی تقاضے کے مطابق نکاح کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، بیویوں کے پاس جاتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، جو بھی انسانی تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو میں بھی پورا کرتا ہوں۔ اور سنو، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا، تمہاری شریر کا تمہارے اوپر حق ہے، ان تمام چیزوں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اور سنو، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، بڑی اہم بات کہی، کہا کہ اگر میری سنت سے اور میرے طریقے سے ہٹنے کی کوشش کرو گے فَلَيْسَ مِنِّي، نام تمہارا عبداللہ عبد الرحمن ہوگا لیکن امت محمد میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، فَلَيْسَ مِنِّي، تم ہم میں سے نہیں رہو گے۔ یہ اتنی سخت وارننگ دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ سماج و معاشرے میں جوا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، بدفعلی عام ہو جائے تو سماج کا امن و امان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی شرابی ہو، آپ جا کر کے اس کے گھر کے ماحول کو دیکھیے، اس کے گھر میں ہمیشہ ڈر، خوف اور سراسیمگی کا ماحول ہوتا ہے، بیلنس نہیں ہوتا ہے لوگوں میں۔ وہ جب جس کو چاہا گالی دے دیا، جس کو چاہا مار دیا، جب چاہا سو گیا، جب چاہا جگ گیا، اس کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو جواری ہوتا ہے، جس کو جوئے کی عادت لگ جائے، وہ آدمی اپنی پوری دولت کو، پورے مال کو جوئے میں ہار جاتا ہے۔ تاکہ اب زمانے جاہلیت کی تاریخ کو پڑھیے، لوگ اپنی بیویوں تک کو جوا میں ہار جایا کرتے تھے۔ یہ اتنی غلط چیز ہے، اس کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے شراب، جوا اور بدفعلی، اس زمانے میں لوگ پھال نکالتے تھے، تیر نکالتے تھے، اور اس کے ذریعے جب کہیں سفر کا ارادہ کرنا ہوتا یا کسی کام کا ارادہ ہوتا لوگوں کا تو جا کر کے فال لیا کرتے تھے۔ اس فال کے ذریعے اگر یہ ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو لوگ اس کام کو کرتے تھے۔ پھال میں اگر یہ نکل گیا شگون میں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دیتے تھے۔
جبکہ یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے حق میں. تو ان بدعمالیوں اور بری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قرآن نے کہا، کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جوا کھیلنا، شراب پینا، بدفعلی اور بدشگونی اختیار کرنا رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک اعمال ہے، یہ شیطانی عمل ہے. لہٰذا ایمان والو اس سے بچو، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، بچو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہوگے. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور کیوں اس سے منع کیا؟ اس کے جسٹ اگلی آیت کو آپ پڑھیے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان، آپ کے بیچ میں آ جائے اور آپ کو لوگوں سے بدظن کر دے، دشمنی پیدا کر دے. یہ شیطان کی منشا ہوتی ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور جب آپ نشے کی حالت میں ہوں گے، جوئے کی حالت میں ہوں گے، تو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے، اس کی عبادت سے، ریاضت سے آپ محروم ہو جائیے گا. اسی لیے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ ان چیزوں کو منع کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جرائم کو بیان کیا. کیا جرم تھا ان کا؟ نبیوں کو نہیں مانتے تھے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ ہم محمد کو کیسے نبی مان لے؟ نبی تو اس وقت ہوتا جب اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی جماعت ہوتی. جماعت جب ہوتی ان کے آگے پیچھے تو ہم مان لیتے کہ یہ نبی ہے. کوئی فرشتہ ورشتہ ہے ہی نہیں، ہم کیسے نبی مان لے؟ ٹھیک کس کی طرح؟ یہود و نصارہ کی طرح نہیں مانتے تھے. اسی طرح سے وہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور ہدایت کی کتاب تصور نہیں کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. اور جس طرح یہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا ہی ان کے عذاب کا سبب بنے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو جب کفار و مشرکین انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ عذاب الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس خالص صاف و شفاف دین کے ہوتے ہوئے ہم اس دین میں ملاوٹ کر رہے ہیں. اور جو اصل مرجع ہے، اصل دین ہے، جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، اس سے ہم اعراض کرتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن و حدیث کو اپنا معیار اور اپنا اسوہ ماننے والوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ کامنٹس کرتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر کفار و مشرکین اس بنیاد پر سزا کے مستحق ہوں گے تو پھر ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے اور اس طرح کی بیہودہ حرکتوں سے انسان کو باز آنا چاہیے. اسی طرح یہ کفار و مشرکین جو دین کا، نبی کا، اللہ کا، رسول کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی حالت کیا ہوگی کل قیامت کے دن؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا. جب ان کفار و مشرکین کو، دین کا مذاق اڑانے والے کو، دین کا انکار کرنے والوں کو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب جہنم کے آگ پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ. اے اللہ، اے کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جاتے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہیں کیے ہوتے، رب کی آیتوں کو جھٹلایا نہیں ہوتا. یہ اس وقت کہیں گے، کب؟ جب سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، جہاں سے پھر دوبارہ لوٹانے کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. تو اس وقت پچھتانے سے، اس وقت افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ ابھی ہمیں اور آپ کو اللہ نے زندگی عنایت کی ہے،
زندگی کے ایام باقی ہیں، سانس جب تک باقی ہے آس ہے، ہم گناہوں سے توبہ کریں اور خیر کے راستے کو اپنائیں۔ آگے چل کر کے چونکہ یہ جو معاملات تھے لوگوں کی طرف سے نبی کو بار بار پریشان کرنا، ٹارچر کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، پیارے حبیب کو، چونکہ وہ بھی انسان تھے، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انسانی تقاضوں سے لبریز تھے، انسانی تقاضوں کے تحت وہ بھی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لوگوں کی طرف سے ٹارچر کیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا، ہدایت کی بات کر رہے لوگ ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ انسانی دل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں بھی دھڑک رہا تھا۔ اللہ کے نبی مایوس ہو جاتے تھے، پیارے نبی، کہ قوم جو گمراہی کے راستے پر ہے، جنت کی طرف اس کو ہم بلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، یہ ہماری ملت کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، ملک کے لوگ ہیں، کیسے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیسے یہ اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیسے یہ جہنم کا سامنا کریں گے، کیسے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ان ساری چیزوں کو سوچ کر کے نبی رحمت علیہ السلام پریشان ہو جایا کرتے تھے، دل ان کا ٹوٹ جاتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ اے پیارے نبی، آپ تو بہت بات کی چیز ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کی تکذیب کی گئی، ان سب کو جھٹلایا گیا، لیکن فصبروا علی ما کذبوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ انہوں نے صبر کیا، جب ان کی باتوں کو لوگوں نے جھٹلایا، قوم کے لوگوں نے، انبیاء نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے، اور وہ بھی انسانی تقاضوں سے بہراور تھے۔ اس کے بعد دنیا کو عذاب الہی کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہے، مختصر طور پر میں بتلا رہا ہوں۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 3 اسپیشل دعائیں مانگی تھی، جس میں سے دو دعائیں قبول ہوئیں اور ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور ہم ملاوٹ کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پکا 100% جنتی ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی دعا سن لی۔ اللہ کے نبی نے دوسری دعا کی، اللہ میری پوری امت کو ایک ساتھ غرقاب مت کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی اس دعا کو بھی سن لی۔ اور آخری دعا، تیسری دعا جو پیارے نبی نے کی کہ اللہ میری امت کو تفرقوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں نہ بانٹنا، میری امت کو مختلف نہ کرنا، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ آج امت مختلف ہے، مختلف ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اب اس میں ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کون صحیح راستہ ہے، کون راستہ جنت الفردوس کا راستہ ہے، کون سا راستہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اسی راستہ کو ہم اور آپ اختیار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، خود اپنے باپ کو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان آپ بت بناتے ہیں، بت تراشتے ہیں، اور اس کو اپنا معبود بھی بنائے، اس کو اپنا رب بھی، خالق مالک سب کچھ آپ اسی کو سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے فالوورز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کھلی گمراہی میں۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ سامنے آیا کہ باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی بڑا آدمی ہو، اگر وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کفریہ راستے کو اپنائے ہوا ہے، شرکیہ راستے کو اپنائے ہوا ہے، تو ہمیں بھی
پورے اخلاق کے ساتھ اپنے ان بڑوں کو، ان بزرگوں کو دعوت دینی ہے، انہیں اس کے نفع اور نقصان کو بتلانا ہے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتلایا اور کہا، دلیلیں پیش کی، ستارے کو دیکھا، کہا کہ یہی رب ہے، بڑی چمک ہے، دمک ہے، صبح ہوئی ستارہ ڈوب گیا، کہا لا احب الافلین، جو ڈوب جائے خود ڈوب جائے، دنیا کی کیا وہ مدد کر سکتا ہے، اور دنیا کا نظام وہ کیسے چلا سکتا ہے؟ شام ہوئی، دیکھا چاند میں بڑی پیاری چمک ہے، کہا کہ ہو نہ ہو یہی ہمارا رب ہے۔ صبح ہوئی، وہ چاند بھی اپنی روشنی کھو گیا، کہا فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، یہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی گمراہوں کو راستہ نہیں۔ اس کے بعد دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو دیکھا پورے وجود کے ساتھ، پوری تپش کے ساتھ، بڑی شدت، بڑی حرارت، کہا حضرت ابراہیم نے کہ یہ آکار میں بھی بڑا ہے اور اس میں شدت بھی بہت زیادہ ہے، ہو نہ ہو یہی رب ہے۔ لیکن جب وہ سورج بھی اپنی شدت کو کھو گیا، اپنی حرارت کو کھو گیا، تو کہا، کیا کہا؟ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ سورج بھی اپنی روشنی کو کھو گیا، اس نے اپنی حرارت کو ختم کر لیا، اس سورج کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ اپنی روشنی کو دوبارہ لوٹا دے۔ فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے ساتھ جس چیز کو بھی شریک ٹھہرا رہے ہو، جس چیز کو بھی اپنا اس کا ساجی اور پارٹنر بنا رہے ہو، میں ان تمام باتوں سے میں بری ہوں، میں اس سے الگ ہوں، میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور آخری چیز وہ یہ کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ لوگوں کفار و مشرکین سے، آج کل ہوتا ہے نا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو نئے سرے سے نماز روزہ شروع کرتے ہیں، دین کے راستے کو اپناتے تو تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی فکر کے سامنے دوسرے کی فکر کو بہت ٹائٹ انداز میں لیتے ہیں اور فوراً ان کی تکفیر اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں، بہت ٹائٹ معاملہ اپناتے ہیں۔ یہ صحیح معاملہ نہیں ہے، ہمیں تعلیم دینی ہے دوسروں کو اچھے اخلاق کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمیں انہیں بتلانا ہے۔ ہم کفار و مشرکین کے مذہب کو ہم برا نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے معبودوں کو برا نہیں کر سکتے، جبکہ وہ باطل ہیں، وہ باطل ہیں، جھوٹے ہیں ان کے معبود، لیکن ہم انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے، گالیاں نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اگر آپ ان کو برا بھلا کہیے گا تو وہ تو جاہل ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور اللہ جو پوری کائنات میں سب سے مقدس ذات ہے، وہ اپنے کم علمی اور اپنی دشمنی اور بغض و عناد کی وجہ سے آپ کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آپ ان کو برا بھلا کہیں گے، وہ ہمارے رب کو گالیاں دے گا، وہ ہمارے رب کو گالیاں دے گا، اور ہم سبب بن جائیں گے اپنے رب کو گالی دلوانے کے، جو ایک مسلمان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کہا کہ من الکبائر ان یشتم الرجل، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ لوگ کسی آدمی کو گالی دے، ان یشتم الرجل والدیہ، کہ لوگ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ کہا ہاں، قال نعم، ہاں لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ کیسے گالی دیتے ہیں؟ یسب ابا الرجل فلیشتم اباہ، آپ کسی کے باپ کو گالی دیجیے گا تو ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ بھی آپ کو گالی دے گا۔ آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے
وہ بھی آپ کی ماں کو گالی دے گیا۔ گویا آپ سبب بنے اپنے والدین کو گالی دوسرے کو دے کر گالی سنوانے کا، اور یہ عمل بڑے بڑے جو گناہ ہیں، جو کبائر ہیں، انہی میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمہ وقت ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور اخلاص نیت کے ساتھ سامنے والے کی ہدایت کا یعنی کی تمنا کرتے ہوئے ہم اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہماری ایسی دعوت جب ہوگی تو وہ دعوت، اس میں خیر کا پہلو غالب ہوگا اور ہماری وہ دعوت قابل قبول ہوگی، مؤثر ہوگی۔ انشاءاللہ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔